بھائی سوال یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرقے میں نہ بٹو، تو یہ ہمارے چاروں اماموں نے الگ الگ فرقے کیوں بنا لیے؟ آج کل لفاظی بہت ہے مارکیٹ میں، قرآن کی آیتوں کو غلط فٹ کرنا، جو آیت جدھر کی نہیں تھی اس کو اٹھا کے کہیں اور لگا دوں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ تو آپ نے تو 4 فرقے بنا لیے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اور اس کی ذیلی شاخیں بھی آج کل نکل آئی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس آیت کا شان نزول ہی دیکھ لیتے، تو اس آیت یہ آپ کے خلاف ہے، یہ ہمارے خلاف نہیں ہے۔ 2 قبیلے تھے صحابہ کے، مسلمانوں کے، جن میں جنگ قبائلی بنیادوں پہ چھڑنے والی تھی، لسانیت کی، قبیلے کی بیس پہ۔ اللہ نے ان سے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں لڑو مت۔ یہاں تفرقو کا مطلب فرقہ پرستی نہیں ہے، آپس میں بٹو نہیں، یعنی ایسا بٹنا جس سے لڑائی پیدا ہو رہی ہو۔ یہ کوئی اختلافی مسائل کی جنگ نہیں ہو رہی تھی ان 2 قبیلوں میں، یہ قبائلی جنگ تھی کہ ہم اوس تم خزرج، ہمارا قبیلہ ایسا تمہارا ایسا۔ تو اللہ نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن سب آپس میں بھائی ہیں، ایک کلمے کا رشتہ ہے جو تمہیں جوڑ رہا ہے۔ تو پھر قومیت، پٹھان، پنجابی، مہاجر، قبیلہ، اس بیس پہ لڑائی مت کرو، لڑنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور میں نے کہا جب سے آپ نے 5واں فرقہ نکالا ہے یہ لڑائی کم نہیں ہوئی ہے بلکہ بولو بھائی بڑی ہے۔ تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کلمے کا رشتے کی وجہ سے آپس میں، حنفی بھی کلمہ پڑھتا ہے، شافعی بھی اسی کلمے کو پڑھتا ہے جس کو حنفی پڑھتے ہیں، مالکی بھی وہی کلمہ پڑھتا ہے، وہی اللہ رسول کو، وہی قرآن و سنت کو مانتا ہے، تو آپس میں لڑو مت۔ تو میں نے کہا اگر یہ حنفی شافعی آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ آیت کی مخالفت کر رہے ہیں، لڑ نہیں رہے تو قرآن و سنت کی تشریح میں اگر اختلاف یہ اس آیت کے میں داخل ہے تو یہ تو سب سے پہلے صحابہ نے کیا ہے۔ یہ سارے اختلافات تو ہمیں صحابہ میں ملتے ہیں۔ ایک صحابی ایک حدیث کی تشریح یہ کر رہے ہیں، دوسرے اس حدیث کی تشریح کچھ اور کر رہے ہیں، مگر لڑ نہیں رہے۔ کیا ہو گیا بھائی صحابہ میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والے بھی، امام کے پیچھے فاتحہ کو ناجائز کہنے والے بھی، مگر پھڈا انہوں نے نہیں کیا، اور ایسا کام بھی نہیں کیا جس سے پھڈا پیدا ہو۔ کیا مطلب؟ عبداللہ بن مسعود رفع الیدین کے قائل نہیں تھے، مگر ان نے کوئی ایسا بیان نہیں داغا جس سے رفع الیدین والوں کے جذبات مجروح ہوتے ہوں اور وہ لڑائی پہ آ گئے ہوں یا وہ کمنٹس میں گالیاں لکھ کے دے رہے ہوں۔ عبداللہ بن عمر رفع الیدین کے قائل تھے، انہوں نے کوئی ایسا بیان رفع الیدین نہ کرنے والوں کے خلاف نہیں دیا کہ جو رفع الیدین کا قائل نہیں ہے۔ ہاں جو قائل ہو کے نہ کرے اس کے مخالفت ان سے ملتی ہے، لیکن جو قائل ہی نہیں ہے اس کے بارے میں انہوں نے کوئی ایسا بیان دیا ہو جس سے اس کے جذبات مجروح ہو جائیں کہ یہ حدیث ہی کو نہیں مانتے، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، ایسا کوئی عبداللہ بن عمر کا بیان ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ آج جتنے لوگ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو فرقہ پرستی کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، خدا کی قسم فرقہ پرستی کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ نہیں یاری بات، کیونکہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی تو جب سے یہ ائمہ دنیا میں آئے ہیں انہوں نے ریسرچ کی ہے اور ان کی ریسرچ کو کتابوں کی شکل میں مدون کیا گیا ہے، تو ان کی ریسرچ کو فالو کرنے والے کو اسی امام کی طرف منسوب کیا جاتا رہا ہے۔ یہ کام تو صدیوں سے ہو رہا ہے، لیکن امت لڑی نہیں ہے، لڑ پہلی دفعہ رہی ہے۔ تو میں نے بتایا کہ جہالت کا دور ہے، کون سی آیت اٹھا کے کدھر فٹ کریں گے، کون سی آیت اٹھا کے ادھر۔ دیکھو حرمین کے امام وہ حنبلی ہیں، وہ زور سے آمین کہتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، ہم وہاں آہستہ آمین کہتے ہیں، رفع الیدین نہیں کرتے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ حرم میں کسی نے پکڑ کے آپ کو مارا ہو ہے بھائی؟ چترول لگایا ہو کہ تو حدیث کو نہیں مانتا، تو یہ کرتا ہے، تو وہ، اور یہ صدیوں سے ہو رہا ہے۔ 700 سال وہاں پر حنفیوں کی حکومت تھی، اس وقت رفع الیدین نہیں ہوتا تھا۔ ائمہ حرم جو حنفی تھے وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، انہوں نے کبھی رفع الیدین کرنے والوں کو پکڑ کے ان کے خلاف کلپ نہیں بنایا کہ یہ حدیث کے منکر یہ یوں یا یوں۔ اگر کسی نے بنایا تو غلط کیا ہے۔ تو اختلاف اور فرقہ واریت کو ختم کرنے کا یہ جو طریقہ آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے نا کہ سب کو غلط کہو اور یہ ثابت کرو کہ میں صحیح ہوں، یہ طریقہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ آپ کو وہی جیسے میرا پورا بھی بیان ہوا نا کہ آپ کو ایک باؤنڈری کھینچنی پڑے گی کہ کس حد تک آپ جا سکتے ہیں، کس حد تک نہیں جا سکتے۔ تو ائمہ اربعہ کا کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہو گیا ان چاروں اماموں کا، تو ساری دنیا مانتی ہے، مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ چاروں بہت بڑے بڑے محقق تھے،
बड़े रिसर्चर थे, इनकी इल्म हमसे कई गुना ज्यादा, तो इन्होंने अगर इख्तलाफ किया है तो वो लिल्लाहियत की बुनियाद पे किया है, कुरान और हदीस की तशरीह को समझने में इख्तलाफ हुआ है। इनमें कोई भी हदीस की मुखालफत करने वाला नहीं था। जब वो इख्तलाफ हुआ है तो वो इस्लाम के दायरे के अंदर है, उसमें किसी भी फरीक पर मलामत करना या उसको फॉलो करने वाले को अहले सुन्नत से खारिज करना या उसको ये कहना ये हदीस का मुनकर है, ये हदीस को नहीं मानता, ये अमल फिरकावारियत को फैला रहा है। वो फिरकावारियत जिसका कुरान ने जिक्र किया, ये लड़ाइयों को क्या कर रहा है? तो अल्लाह तो कह रहे हैं मुसलमानों में कोई ऐसा काम मत करो जिससे लड़ाई पैदा हो। बात आ रही है समझ में? दूसरी बात, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई मिनल क़ौली इल्ला मन ज़ुलिम। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह बुरी बात को पसंद नहीं करता मगर जिस पर जुल्म हुआ हो वो दिफा में बात कह सकता है। तो बाज दफा मैं भी ये फरोई मसाइल को बड़ी शिद्दत से जो बयान करता हूं ये दिफा में है, क्योंकि आज लोग यकतरफा बातें सुन सुन के उलमा से बदगुमान हो रहे होते हैं, एक तरफा बातें सुन रहे होते हैं, उलमा से बदगुमान हो रहे होते हैं। अभी मशहूर जमाना फितना, वो मौलाना तारी जमील साहब से मुलाकात करके आए, उन्होंने उनके सर पे शफकत का हाथ फेरा, चाय पिलाई, अयादत की, उनसे बयान करवाया। ये मौलाना तारी जमील साहब का ज़र्फ है, इसको कहते हैं फिरका परस्ती के खिलाफ जिहाद। समझ में आ रही है बात? कि नजरियात में जमीन आसमान का फर्क है, और फिर भी आपकी इतनी सेवा की जा रही है कि इंसान के बच्चे बन जाओ, अखलाक हमसे सीख लो, लेकिन आप फिर भी बनने के लिए तैयार नहीं। आप उस मुलाकात को कैश करवा रहे हो अपने मसलक को फरोग देने के लिए, हालांकि आपके नजरियात में और हजरत अक़दस मौलाना तारी जमील साहब के नजरियात में जमीन आसमान का फर्क है। आप सुबह शाम देवबंदी उलमा को गालियां देते हो, देवबंदियों के बड़े बड़े अकाबिर को, बुजुर्गों की फहरिस्त से खारिज कर दिया आपने। जिन अकाबिर के खिलाफ सुबह शाम आपके क्लिप बनते हैं, उन अकाबिर को मौलाना तारी जमील साहब बुजुर्ग भी समझते हैं और अपने आप को उनकी जूतियों के खाक के बराबर भी नहीं समझते। लेकिन यहां आके आप एकदम यूटर्न ले लिया आपने, ठीक है ना? यहां आके आपने क्या कर लिया? यूटर्न ले लिया। अभी हजरत का एक क्लिप नया आया है जिसमें उन्होंने उलमाए देवबंद की तारीख बयान की, उनके फजाइल बयान किए, उन्हीं अकाबिर का नाम ले लेकर जिनके खिलाफ सुबह शाम आपके क्लिप हैं। समझ में आ रही है बात? तो इससे पता चलता है आप अपने आप को क्या करवा रहे हैं। क्या मैं तो हैरान था, मैंने कहा जब उन्होंने मुलाकात की तो शायद ये कुछ इंसान बन जाएं, और अब थोड़ा सा, लेकिन वही उनका तर्ज अमल। मैसेज टीवी, मैं किसी के जाती मामलात में नहीं पड़ता, मैसेज टीवी के बारे में मोहतरम ने क्लिप रिकॉर्ड करवाया अभी, उसमें उन्होंने ये कहा कि मौलाना तारी जमील साहब ने मैसेज टीवी के बारे में मुझे जो राज की बातें की हैं, अगर वो मैं बता दूं तो आप लोग इन चैनलों को सब्सक्राइब करना छोड़ दें। इसको कहते हैं आग लगाना। ये जो महल्ले पड़ोस में फसादी औरतें होती हैं ना, वो इसी तरह काम कर रही होती हैं। अरे भाई तू या तो उनके राज को फाश ही ना कर, और करना है तो फिर पूरे तरीके से करो। अगर उन्होंने आपको मैसेज टीवी या किसी टीवी के बारे में कोई राज बताया था तो उसको डिस्कस ही ना करते आप। डिस्कस किया तो फिर बताओ ना क्या कहा है। ये ऐसे ही है जैसे मैं अगर कहूं मैंने इंजीनियर साहब को बचपन में एक ऐसी कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकता, अगर मैं बता दूं तो आप उसको सुनना छोड़ दो, लेकिन चूंकि शरीयत में हुक्म है कि गुनाहों पे पर्दा डाला जाए इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। आप बोलो यार या तो ये भी तस्करा ना करते, मैंने देखा नहीं है, बहुत अच्छा आदमी है, कोई कैरेक्टर का बुरा नहीं है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। आप बोलोगे यार या तो ये भी ना बताते, और बताए तो अब बताओ ना क्या है। ये क्या होता है, जो औरतें होती है ना फसादी आग लगाने वाली, ये वो काम ये करती हैं। मैसेज टीवी मुझे नहीं पता अच्छा है बुरा है, मेरी बला से मुझे क्या करना है मैसेज, लेकिन ये किसी की जातियात पर आप इस तरह से, ऐसे मैं भी कह सकता हूं कि मौलाना ने मुझे इसके बारे में जो राज की बातें कही हैं वो मैं अगर बता दूं तो आप इसको भी सुनना छोड़ दें, जो मौलाना के फॉलोवर हैं। मैं भी कह सकता हूं, मुझे हक है बिल्कुल ये कहने का, तो लेकिन हम नहीं कहते। हमने तो यह तस्करा किया, ये इतनी बात चली है तो बता रहा हूं। हजरत मौलाना तारी जमील साहब से हमारी मुलाकातें भी रही हैं, वो भी यकीनन हमसे बातें करते हैं कि यार ये करो, यूं करो, फलाना करो, ऐसा करो, तो वो भी बहुत सी ऐसी राज की बातें उन्होंने की होंगी हमसे इसके बारे में जो हम नहीं बताते। लेकिन बहरहाल ये मौलाना तारी जमील साहब का ज़र्फ है, और ये ज़र्फ भी अल्लाह ने उलमाए देवबंद ही को अता किया है, जिनके सुबह शाम आप उनके खिलाफ बोलते रहते हो। अब तो आपको मान लेना चाहिए, और हम इसलिए बोल रहे हैं आपको, फिर ये ज़र्फ अल्लाह ने मुफ्ती तारिक साहब को क्यों नहीं दिया भाई? इसलिए नहीं दिया कि फिर आपकी पोल पटियां खोलेगा कौन। दोनों चीजें होनी चाहिए, ठंडी तार और दोनों का नाम तारिक है। कमाल की बात यह है, एक ठंडी तार भी होनी चाहिए, एक गर्म भी होनी चाहिए।
تو میں نے محترم سے کچھ سوالات پوچھے ہیں, میں دوبارہ کر لیتا ہوں کیونکہ یہ سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مولانا نے جو آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا یہ آپ کی فضیلت کی خدا کی قسم دلیل نہیں ہے, کیونکہ مولانا تو علماء دیوبند کے ایک چراغ ہیں. وہ ٹھیک ہے دیوبندی اپنے نام کے ساتھ نہیں لگاتے, فرقہ پرستی کو ہوا نہیں دیتے, تو نام تو ہم بھی نہیں لگاتے. میں نے تو اپنے نام کے ساتھ دیوبندی ہٹایا ہے. بھائی ہم سب مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. قیامت کے دن کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث نام سے جنت میں نہیں جائے گا, سب مسلمان بھائی بھائی ہیں. وہ دیوبندی لوگ اس لیے لگا دیتے ہیں کہ بھائی وہ کیونکہ جو جن علماء سے علم سیکھا وہ دیوبند کے تھے, تو لوگوں نے یہ دم لگائی ہوئی ہے دیوبندی کی, تو لوگوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, اور جو لگاتا ہے وہ غلط کرتا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ کیا دیوبندی بریلوی کی پخ لگائی ہوئی ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ وہ اب میری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے جماعت اسلامی والوں کا, تو میں چاہتا ہوں کہ دیوبندی کا ہے. میں نے کہا وہ لڑکا کیسا ہے, اچھا ہے, نماز پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. کہ لیکن جماعت اسلامی کا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ایک رشتہ ہے وہ جماعت غیر اسلامی کا ہے, وہ پھر آپ اپنی بیٹی اس کو دے دیں. میں نے کہا اسلامی ہے نا. اشکال جب ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں یار وہ بندہ جماعت غیر اسلامی کا ہے. میں نے کہا بھائی نماز پڑھتا ہے 5 ٹائم, کلمہ پڑھتا ہے, جو اس اہل سنت کے بنیادی عقائد ہیں ان کو مانتا ہے, تو بھاڑ میں جائے جماعت. میں نے کہا تم نے کوئی الیکشن میں کھڑے ہونا ہے یا سیاست کرنی ہے تو پھر تمہیں یہ ہوگا بھائی جماعت اسلامی سے رشتہ داری ہوگی تو JUI والے بفر جائیں گے, ٹھیک ہے نا. رشتہ آیا JUI کا تو میرے تعلقات ہے PTI سے, تو کہیں JUI PTI والے, تو اگر کوئی سیاست کرنی ہے تو پھر تو یہ دیکھا جاتا ہے جماعت اسلامی ہے یا JUI ہے یا PTI ہے. اور اگر بچی کا گھر بسانا ہے تو بھائی تمیز کا انسان ہونا چاہیے. صحیح انسان کا بچہ کہیں سے بھی ملے شادی کر دو اس سے. تو یہ تو لوگ ہم سے خود ہمارے ناموں کے ساتھ دم لگا لگا کے, اس نے جو ہم چمچا بٹھایا ہوا نا سوال پوچھنے کے لیے سامنے, وہ چمچا جب بھی میرا نام لے گا تو کہے گا کراچی کے ایک دیوبندی مفتی نے یہ سوال کیا ہے. حالانکہ بولنا چاہیے بھی کراچی کے کسی مفتی صاحب نے یہ سوال کیا, یہ میرا نام لے لے. یہ دیوبندی کی پخ لگا کے فرقواریت کو ہوا دی جا رہی ہے تاکہ سب علماء دیوبند کے خلاف ہوں. جب وہ میرے خلاف بیان دے گا تو یہ دیوبندیت کے خلاف, تو یہ فرقہ پرست لوگ ہیں, یہ فرقواریت کو بڑھا رہے ہیں, کم نہیں کر رہے, لیبل لگا رہے ہیں بڑے اچھے اچھے. میں 13 سال کی عمر سے بیان کر رہا ہوں, 13 سال کا جب میں تھا نا اس وقت سے بیان کر رہا ہوں. میری زندگی گزر گئی, کبھی میں نے ممبر پہ دیوبندی بریلوی ڈسکس نہیں کیا. یہ تو لوگوں نے پھر ایسی باتیں کر کر کے ہمیں مجبور کیا ہے, کبھی نہیں کرتا تھا میں. اور اہل حدیث حضرات آتے ہیں, ابھی پرسوں کے اہل حدیث آئے لندن سے, بڑی گپ شپ ہوئی ہے, سنتے کب سے آ رہے ہیں, بڑے اچھی دوستی ہیں, تعلقات ہیں بریلوی حضرات. وہ میں جو حکیم کا واقعہ سناتا ہوں بڑے, وہ تو بریلوی ہیں, وہ تو بریلوی حکیم ہیں, معتدل ہیں, متشدد نہیں ہیں. تو یہ کمبخت جو ہے نا خود ٹھیکیدار بن کے فرقواریت کو ختم کرنے کی لیول لگا کے فرقواریت کو کیا کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں, ہوا دے رہے ہیں. تو یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ظرف ہے بھائی, یہ علماء دیوبند کا ظرف ہے کہ وہ آپ کو صبح و شام آپ ان کے خلاف بھی ان کا بیان ہے, پھر بھی انہوں نے سینے سے لگایا. اور یہ ایک بات آپ سے عرض کروں میں, ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, بڑا کام لیا, اور ان پر تو پابندیاں لگ رہی ہیں جو اصل میں ان پہ نہیں بلکہ اسلام پہ لگ رہی ہیں. کیونکہ اس زمانے میں یہ جو لبرل لوگ ہیں نا ویسے بڑے براڈ مائنڈیڈ بنے پھرتے ہیں کہ اپنی اظہار رائے کا ہر شخص کو, ابھی ملیشیا میں انہوں نے بہت بڑا جلسہ ہوا ہے, بہت زیادہ لوگ تھے, تو وہ ملیشیا کی گورنمنٹ نے سنا ہے کہ پابندی لگا دی ان کے اوپر. وہ تھوڑا سا کوئی دائیں بائیں کچھ بات سیاست پہ کر لی ہوگی انہوں نے. تو اصل میں ہو کیا رہا ہے کہ جو بھی اسلام کی بات کر رہا ہے نا اس کا گلا گھوٹا جا رہا ہے, اس کا گلا گھوٹا جا رہا ہے. تو لبرل لوگ جو ہے, لبرل لوگ وہ کہنے کی حد تک یہ کرتے ہیں کہ آزادی ہے, لیکن حقیقت میں اسلام کے علاوہ ہر ایک کو آزادی ہے. اصل بات یہ ہے, اگر یہی ہندو کی تقریر ہوتی کوئی پابندی نہیں لگتی, کسی عیسائی کی ہوتی کوئی پابندی نہیں لگتی. وہ ایک بندہ اسلام کو ڈیفائن کر رہا ہے تو اس پہ پابندیاں لگ رہی ہیں. تو میں آپ کو اپنے اکابر کی کچھ تھوڑی سی باتیں بتاؤں. ڈاکٹر ذاکر نائک سے سب عقیدت رکھتے ہیں, اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہمیں جتنی عقیدت ہے اس سے کئی گنا زیادہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو مفتی تقی عثمانی صاحب سے عقیدت ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جن کے خلاف ابھی انجینئر نے ایک کلپ بنایا اور ان کا مذاق اڑایا ہے کہ انہوں نے کرامت بیان کی امام حنیفہ کو وضو کے پانی سے گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ چونکہ آپ انجینئر ہو اس لیے آپ ڈاکٹر مفتی تقی عثمانی صاحب کی مینٹل اپروچ تک بھی نہیں پہنچ سکتے, ان کے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتے, اور آپ کو کرامت کا فرق بھی پتہ نہیں ہے. کرامت میں سب کچھ ممکن ہے, گناہ دھلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. انہوں نے حدیث پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ستار ہے, گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے, تو اللہ کیسے امام حنیفہ کو گناہ دکھا سکتا ہے؟ کہاں کی حدیث کہاں جوڑ رہا ہے کمبخت. یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ اللہ اکثر تو گناہ پہ پردہ ڈالتے ہیں, لیکن گناہ سے پردہ اٹھتا بھی تو ہے نا دنیا میں. کتنے لوگ ہیں جن کے گناہ فاش ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے اگر اپنے کسی بندے کے سامنے اس کو فاش کر دیا تو یہ نہ قرآن کے خلاف اور نہ حدیث کے خلاف ہے. اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھار اللہ اس عادت کے
खिलाफ। और अल्लाह ने भी ऐसे शख्स पर पर्दा उठाया जिसके बारे में अल्लाह को पता है कि वो दूसरों के सामने नहीं बयान करेगा। तो करामत में सब कुछ मुमकिन है। तो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इमाम हनीफा की करामत बयान की, जिस करामत को लिखने वाले बड़े मुस्तनद उलमा हैं। तो या तो उन मुस्तनद उलमा का मजाक उड़ाता, लेकिन मजाक किसका उड़ाया जा रहा है? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का। क्यों? उनको देवबंदी समझा जाता है, वो उलमा देवबंद के सरों के ताज समझे जाते हैं। पता ये चला कि आपको एक मखसूस मसलक से बैर है, ठीक है ना, वरना आप फजाइल सदकात का मजाक ना उड़ाते। फजाइल अमाल और फजाइल सदकात में जो वाकयात जिन किताबों के रेफरेंस हैं, उन किताबों के मुअल्लिफीन का मजाक उड़ाना चाहिए आपको। और उन मुअल्लिफीन में बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, लिहाजा आप उनका मजाक उड़ाने के लिए तैयार नहीं, आप पी गए वो